بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں وضو کے فرائض کا ذکر تھا۔ اب ہم وضو کے اندر وضو میں کیا کیا سنتیں ہیں وہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو وضو میں سب سے پہلے سنت نمبر 1 یہ ہے کہ وضو کی نیت کرنا۔ وضو کی نیت، دیکھیے نیت کر کے وضو کرنا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کر کے ہم وضو کریں گے کہ اے اللہ، طہارت حاصل کرنے، آپ کی عبادت کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے میں وضو کرتا ہوں۔ اس سے استحضار ہوتا ہے اللہ کا، اور عبادت میں مزید خشوع اور خضوع کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے نیت، ہر کام میں نیت کر لیں گے تو ہر کام عبادت، اور یہاں تو وضو تو خود وضو عبادت ہے ہی، تو سب سے پہلے نیت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر وضو کریں گے تو تمام جسم کی صفائی اور پاکی ہو جاتی ہے، اور بغیر بسم اللہ کے اگر وضو کوئی کرے گا تو صرف اعضائے وضو پاک ہوں گے۔ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا چاہیے۔ تو سنت نمبر 2 یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر اس کے بعد سنت نمبر 3 دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھونا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، اور پھر اس کے بعد مسواک کرنا۔ یہ سنت نمبر 4، مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسواک کے بڑے فضائل ہیں، مسواک کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک نماز جو بغیر مسواک کے پڑھی جاتی ہے، اس کے مقابلے میں وہ نماز جو مسواک کر کے وضو کر کے پڑھی گئی 70 گنے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مسواک ہر نماز کے لیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مسواک کا بہت اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ آخری عمر میں، آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا اہتمام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حضرت جبریل ہم کو مسواک کا اتنا حکم دیتے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم مسوڑوں کو گھس دیں گے، یعنی مسواک سے مسوڑے گھس جائیں گے، اتنا مسواک کا اہتمام کا حضرت جبریل السلام حکم دیتے تھے۔ اس لیے وضو میں یہ سنت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ مطہرۃ للفم مرضات للرب ہے، منہ کو بھی صاف رکھے گی مسواک، اور رب کو راضی کرے گی۔ تو وضو میں سنت نمبر 4 مسواک کرنا ہے۔ اس کے بعد سنت نمبر 5 ہے کلی کرنا۔ کلی کرنا یعنی منہ کے اندر صفائی کے لیے منہ میں پانی ڈال کر کلی کرنا چاہیے۔ منہ پانی ڈال کر پھر منہ سے باہر پھینکیں گے، اس سے منہ کی صفائی ہوگی۔ اور پھر نمبر جو ہے 6 نمبر، ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف کرنا۔ ناک کے جو نرم حصے ہیں، بانسے سے نیچے یہ جو نرم حصے ہیں، ان نرم حصوں کو پانی سے ڈال کر اس کو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے صاف کر کے اچھی طرح سے اس کو صاف کرنا۔ تو یہ سنت نمبر 6 ہے وضو میں۔ اسی طرح سنت نمبر 7 فقہ کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی روزے سے نہ ہو، اگر روزے سے ہو تو ہلکا کلی کریں اور ناک میں بہت زیادہ مبالغے سے پانی نہ ڈالیں، لیکن اگر کوئی روزے دار ہے تو پھر کلی اچھی طرح سے کرے، اگر ہو سکے تو ہلکا غرغرہ بھی کر لے، اور ناک میں قاعدے سے اچھی طرح سے پانی ڈال کر اچھی طرح سے ناک کو صاف کرے۔ اگر روزے دار نہیں ہے تو، اور کوئی روزے دار ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ تھوڑا احتیاط کرے تاکہ حلق کے اندر پانی نہ جائے، اس لیے ہلکے انداز سے کلی اور استنشاق اور مزمزہ کرے۔ اور سنت نمبر 8 ہے کہ ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ 3 بار دھونا یہ سنت ہے، 3 بار سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے، اس لیے کہ اس سے منع کیا گیا ہے، پانی کا ضیاع ہے، ضرورت نہیں ہے 3 بار سے زیادہ دھونا۔ 3 بار دھونا یہ سنت ہے تاکہ اچھی طرح سے سارے اعضائے وضو دھل جائیں، کہیں خشک حصہ کوئی نہ رہ جائے۔ اس طرح سنت نمبر 9 ذکر کیا جاتا ہے پورے سر کا 1 بار مسح کرنا۔ پورے سر کا 1 بار مسح کرنا یہ سنت ہے، سنت نمبر 9۔ اس کے بعد 10 نمبر پر سنت نمبر 10 ہے دونوں کانوں کے ظاہر اور باطن کا مسح کرنا۔
دونوں کانوں کے ظاہر کا باطن کا مسح کرنا۔ اسی طریقے سے سنت نمبر 11 داڑھی کا خلال کرنا۔ داڑھی اگر ہلکی ہے، کھال اور داڑھی کے جو اندر کی جو جلد ہے وہ اگر دکھ رہی ہے، ہلکی جو داڑھی ہے تو پانی پہنچانے کی کوشش کریں، اگر گھنی داڑھی ہے تو پھر خلال کرنا چاہیے۔ تو یہ سنت نمبر 11 ہے۔ اس طرح سنت نمبر 12 ہاتھوں کی اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ جو انگلیوں کے درمیان کا ہے اس کا خلال کریں۔ پھر پاؤں کی انگلیوں کا بھی اسی طرح، تاکہ یہ بیچ کے جو حصے ہیں یہ اس میں یہ خشکی نہ رہ جائے، اچھی طرح سے یہ بھیگ جائے۔ اسی طریقے سے سنت نمبر 13 ہے اعضاء کو اچھی طرح مل کر دھونا، تاکہ کہیں سوکھی جگہ کوئی نہ رہ جائے۔ اور اسی طریقے سے اعضاء کو پے در پے دھونا، یعنی ایک عضو کو سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو دھو لینا، یہ سنت نمبر 14 ہے۔ سنت نمبر 14 ہے اعضاء کو پے در پے دھونا، ایک عضو سوکھنے سے پہلے ہی دوسرا عضو دھو دینا۔ ایسا نہیں کہ ایک عضو دھو لیا اور باتیں کر رہے ہیں یا وقت کسی طرح ضائع کر کے دیر کر رہے ہیں اور عضو سوکھ جائے، تو یہ سنت پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے سنت یہ ایک مسلسل وضو کریں، پے در پے وضو کریں۔ اسی طرح ترتیب سے دھونا، جو ترتیب بتائی جاتی ہے وضو کی، جس ترتیب سے قرآن نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ فرائض کے ذکر میں بتایا گیا، تو اس ترتیب سے یہ وضو کے اعضاء کو دھونا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اور سنت نمبر 16 ہے پہلے دایاں عضو پھر بایاں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام، جو اچھے کام ہیں، داہنے سے شروع کرتے تھے۔ اس میں بھی خیر و برکت ہوتی ہے، خیر ہے اور برکت ہے، اور تمام نبیوں کی سنت پر عمل ہے، اور اللہ رسول کی جو ہے منشا اور مقتضا اور چاہت پر عمل ہے۔ تو ہر اچھے کام کو داہنی طرف سے شروع کیا جاتا ہے۔ تو وضو کرنے میں بھی پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، اس طرح سے داہنی طرف سے، تو یہ بھی سنت ہے۔ اس طریقے سے 17 نمبر سنت سر کے مسح کی شروعات اگلے حصے سے کریں، پیشانی کی طرف سے، اگلے کی طرف سے، آگے سے پیچھے کو ہاتھ لے جانا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اور سنت نمبر 18 ہے گردن کا بھی مسح کرنا، جس کو بعض فقہاء نے مستحب لکھا ہے، اور یہ بھی بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین فمن استطاع ان یطیل غرته فلیفعل، کہ میری امت کو قیامت کے دن چمکتے اعضائے وضو کے ساتھ بلایا جائے گا، پیش کیا جائے گا، تو جو چاہتا ہے کہ اس کے اعضائے وضو خوب چمکیں تو اس کو چاہیے کہ وضو میں اہتمام کرے وضو کا، اور اچھی طرح سے وضو کرے۔ تو فقہاء کرام نے گردن کی جو پیچھے کا حصہ یہ ہے، اس کے مسح کو بھی مستحب اور سنت قرار دیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سنت ہیں وضو کے، جن کا ہمیں استحضار ہونا چاہیے، تاکہ ہم سنتوں پر عمل کر کے وضو کریں گے تو ہمارا وضو بھی زیادہ ثواب کا ضامن ہوگا، اور اس سے ہمیں ثواب زیادہ ملے گا، اور انشاءاللہ نماز بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا ہوگی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ پھر میں آپ سبھی حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیوز ہیں دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امت کی اس طرح سے تبلیغ کرنے اور امت کے مسائل اور عقائد کے ذریعے سے ہدایت کی باتوں کو بتانے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور میری مدد کرے اور میرے کام کو آسان فرمائے، اور علوم دینیہ میں مزید خوب ترقی نصیب فرمائے، اور صحت و عافیت سے رکھے، اور ہر طرح سے اپنی حفاظت میں رکھے، مجھے بھی اور ساری امت کو بھی۔ اور اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، اور اس سے لوگوں کو جوڑیے۔ جزاکم اللہ تعالی خیرہ۔